اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج نہایت ہی مہم دن ہے، ولادت باسعادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ لہٰذا اس عظیم مناسبت کے پرمسرت موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عظیم دن ہے، اور آج اس عظیم دن کی مناسبت سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام مولود کعبہ، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی وہ منفرد شخصیت کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ خانہ خدا میں ہوئی، اور حتیٰ بدترین نواسب، جو ظاہر ہے کہ جو نواسب کا سلسلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ شیعہ اور غیر شیعہ کا مسئلہ ہے، ایک ہے مسئلہ نواسب کا۔ خود اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کو سب سے زیادہ غصب کرنے والی یہ نواسب ہے، کہ اس میں سے جو ہے وہ بہرحال مفسرین میں بھی نواسب موجود ہے، حتیٰ روات احادیث میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، غیروں میں، اور اس کے علاوہ حتیٰ تواریخ میں، یعنی خود تاریخ کو بھی جعل کرنے والے، تاریخ کو غلط تاریخ کو لکھنے والے، ان میں بھی یہ موجود ہے یقیناً۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، حتیٰ نواسب بھی مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ خود خانہ کعبہ میں ہوئی، اور پھر بہرحال جو دوسرے لوگ تھے ان کے بہت سارے اس میں جو اختلافات ڈالنے کی کوشش کی۔ بعض نے یہ کہا کہ حتیٰ یہ جو خانہ کعبہ والی بات ہے وہ سب پوری جگہ کو خانہ کعبہ کہتے تھے، یا بعض نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کی ولادت جو ہے وہ ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہرحال انہوں نے پراپیگنڈے کیے، لیکن یہ ہے کہ جو مستحکم تاریخ ہے اس سے کوئی بھی انکار نہ کر سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود یہ نہایت ہی مشہور و معروف واقعہ، ایسا مشہور و معروف تھا کہ حتیٰ جہاں کہیں پر بھی لوگ موجود تھے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے برادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ حضرت کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو درج کر دیا گیا، طرفین نے درج کر لیا، یہ ایک فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت کے کتنے فضائل ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ حتیٰ یہ روایت جو ہے طرفین کی کتب میں موجود ہے، لو بحر مدادا وریاض اقلاما والانس کتابا والجن حسابا، اگر یہ سب جو ہے وہ اوراق جو ہے، جو شجر ہے، وہ سب کے سب قلم بن جائے اور دریا سیاہی بن جائے، جن حساب کرنے والے بن جائے، اور انسان جو ہے وہ لکھنے والے ہو جائے، فاحس یا ابا الحسن، اے ابا الحسن آپ کے فضائل کو کوئی لکھ نہیں سکتا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ علی کل حال، شکر خدا ہے، آپ سنیں خیریت سے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ؟ آپ کی دعائیں ہیں بالکل خیر عافیت سے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹیم اور بندہ حقیر تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جزاک اللہ انشاءاللہ، اور میری طرف سے بھی آپ تمام کی خدمت میں اسد اللہ ایامکم ایامنا سعیدہ انشاءاللہ۔ امام حسین ٹی وی چینل کے جتنے اراکین اور بالاخص آج خوشی کا دن ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ سادات ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے انشاءاللہ۔ پھر مشافہ ہوتے تو ضرور عیدی لیتے، لیکن بہرحال تمام کی خدمت میں آج کے اس مسرت دن کے خوشی میں انشاءاللہ ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سلامت خیر مبارک قبلہ، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ آج کے عنوان سے جو ہے قبلہ میں بہرحال عیدی آپ سے لیں گے، اور وہ اس شکل میں لیں گے کہ انشاءاللہ جو سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اس عنوان سے حضرت کے فضائل آپ کی زبانی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پہلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں واقع ہوئی، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ المطیعین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو امام زمانہ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور آپ کے اس سوال کے ضمن میں کہ مولا کائنات کی جو ولادت باسعادت ہے، چونکہ مولود کعبہ کہا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی جیسے آپ نے مقدمے میں بھی خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا، فریقین میں بھی حتیٰ جتنے بھی مذاہب اور فرقے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، تمام کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور خود جو اہل سنت کے ہاں علم رجال کے طریقے سے بھی یہ ثابت ہے۔ اہل سنت کے ہاں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ چونکہ 13 رجب المرجب کو جو ہے خانہ کعبہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے ولادت ہوئی ہے، اور پاک سیدہ جو ہے جب کعبے میں گئی ہیں تو اس وقت انتظار میں رہی ہیں، جبکہ خود جو ہے وہ آیت اللہ تبریزی لکھتے ہیں کہ دروازے کی طرف بھی جا سکتی تھی، لیکن پاک سیدہ دروازے کی طرف نہیں گئی ہیں، بلکہ جو شرطی سمت تھی اس میں بھی ایک الگ فلسفہ اور بی بی کی عصمت کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے، کہ جب کہ بی بی کو 100% یہ معلوم تھا کہ دروازہ موجود ہے، لیکن جو دروازہ تھا اس کے برعکس جو سمت تھی اس طرف بھی گئی ہے۔ بے شک اب اس میں کیا ایک فلسفہ اور کیا حکمت اور عصمت کا پہلو چھپا ہوا ہے وہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور بی بی وہاں پہ منتظر رہی تحت یہ کہ کعبے کی دیوار جو ہے وہ شک ہوئی، اور جو ہے انس بن ملک اور جو ہے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی، اور اس طرح کافی سارے 2-3 شخصیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہرحال اختلاف کی طرف جو ہے وہ جانا میرا مقصود نظر جو ہے وہ نہیں ہے، تو بی بی جو ہے وہ اندر گئی، اور 3 دن کے بعد جب بی بی باہر آئی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں پہ لیا تو بی بی سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کا نام رکھا ہے؟ تو بی بی نے خوبصورت جواب دیا، کہا جب میں کعبہ کے اندر موجود تھی تو وہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام علی رکھو۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ۔ اور یہ نام بھی خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا، اور اس وقت جب بی بی کے ہاتھوں پہ مولا کائنات موجود تھے تو اس وقت تک آنکھیں امیر المومنین نے نہیں کھولی جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، اور ان کے چہرہ اقدس کے اوپر پہلی نگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ پڑی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جو ہے وہ علی کے منہ میں رکھی، اور اس ذریعے سے وہ علم لدنی جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سینہ اقدس میں جو ہے وہ پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، اور اس طرح سے فریقین کی ہزاروں کتب موجود ہیں جہاں پر حوالہ دیتے دیتے بندہ تھک جائے، جو اس چیز کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، چونکہ علی ایک ایسی واحد ہستی ہے کائنات کی بعد از خدا بعد از رسول کہ جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ حلم میں، نہ استقامت میں، نہ صبر میں، نہ شجاعت میں، نہ بہادری میں۔ اگر جنگجو کی ایک جنگجو والی کیفیت علی میں دیکھنی ہے تو
تمام وہ جنگیں جس میں زمانہ رسول میں جتنی بھی غزوات موجود تھی، بغیر علی کے وہ جنگیں لگتی ہی نہیں ہیں۔ جی بے شک، اصلاً وہ جنگیں اگر زینت ان کو ملی ہے، اور آج تک بھی جو فضیلت اللہ نے علی کو عطا کی ہے وہ تصویر کی شکل میں بھی آج موجود ہے اور تحریر کی شکل میں بھی موجود ہے۔ واہ، بے ایک خاص خوبصورتی اللہ نے علی کو عطا کی، چاہے وہ مقام خم غدیر ہو، چاہے وہ خیبر کا مقام ہو، چاہے وہ مولود کعبہ شاہ کے دیوار، جو کہ آج کئی کیمیکلوں سے اس کو پور کرنے کی، اس کو بند کرنے کی جتنی بھی لاتعداد ناکام کوششیں کی گئی ہیں، جو کہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جو فضائل علی میں سے ایک فضیلت ہے یہ کہ علی جو ہے وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو اس سے ہٹ کے سائم چشتی اہل سنت کا ایک مورخ اور ایک امام رہا ہے، اس نے کتاب البطول میں بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کے فضائل بیان کر سکتا ہوں، تو گویا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکھی سمندر کے کنارے میں جا کر یا سمندر کے جو ہے وہ پیراہے میں جا کر اپنے پنکھ کو گیلا کر کے کہے میں نے پورا سمندر پی لیا ہے، ایسے اس کی معنی۔ اصلاً علی کے فضائل بیان کرنے والی کوئی جو ہے وہ زبان اصلاً اس کائنات میں سوائے رسول کے کوئی زبان موجود ہی نہیں ہے کہ جو فضائل علی کو جو ہے بیان کر سکے۔ اور جہاں پر آپ نے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے، اس میں ایک فضیلت کے عنوان سے بھی اس کو میں تکرار بھی کر لوں گا اور جو ہے درست بھی کر لوں گا کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر دریا جو ہے، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، اور کاتب جو حدیث میں لفظ کاتب جو لکھنے والے ہیں حدیث کو، وہ اگر ملائکہ ہوں، اور آسمان جو ہیں وہ ورق بن جائے، چونکہ اصلا انسان کی تو بساط ہی نہیں، انسانوں نے تو علی کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ جی بالکل بالکل، اصلاً مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ملائکہ اگر کاتب بن جائیں اور آسمان جو ہیں وہ ورق بن جائیں اور قیامت تک کا وقت دے دیا جائے، اور وہ علی کی فضیلت، عظمت، شرف، بلندی، مقام، منزلت جو ہے وہ لکھتے رہیں، یہ تمام چیزیں سیاہیاں، قلم، ملائکہ، یہ تمام ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی فضیلت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال کا گزینہ ہے، ایک نقطے کی طرف میں ضرور جو ہے وہ متوجہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر مولود کعبہ کی ولادت ہوئی، اس ولادت بشریت اور ولادت جو جسمانی اور بشری حالت میں ہوئی ہے، اس سے پہلے علی کی فضیلت یہ ہے کہ 4,500 سال پہلے اس مقام پر جہاں پر خداوند متعال کی ذات مقدس موجود تھی، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کے حصے کو جدا کیا اور اس نور سے پھر 2 نور بنائے، جس میں علی اور مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، پھر مصطفیٰ کے نور سے فاطمہ کے نور کو خلق کیا، پھر فاطمہ کے نور سے حسنین کریمین کے نور کو خلق کیا۔ اسی لیے میرا پیغمبر فرماتا ہے انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی جو ہیں وہ ایک ہی نور ہیں۔ ہاں، گویا کہ مولود، اگر جہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ تو وہاں جہاں کرسی السماوات کا مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس نے اس علی کو وہاں خلق فرمایا۔ جب آدم کو خلق کرنے لگے تو اس وقت آدم کو جب منع کیا گیا تو کہا گیا کہ آدم نے خود سوال کیا، اے اللہ کیا یہ عالین میں سے ہیں جس طرف مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں پر صرف وہ تھا یا صرف یہ اہل بیت تھے جن کی ذات مقدسات جو ہے وہ موجود تھیں، اور خدا نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذات مقدس کو خالق فرمایا تھا کہ میں خدا پہچانا جاؤں۔ یہ وہ مقام عظمت ہے، یہ وہ خلقت ہے۔ اگر آپ کے سوال کے ضمن میں دیکھا جائے تو ہاں پیدا ضرور ہوئے ہیں، کب؟ جب 13 رجب المرجب کے اس بشری اور جسمانی حالت میں جو کہ خدا کے گھر میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن کئی ہزار سال پہلے جب وہ خدا کی ذات مقدس موجود تھی، تب میرے خالق نے علی کی ذات کو جو ہے وہ خلق فرمایا، اور محمد کی ذات کو اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذات مقدس کو خلق فرمایا ہے۔
بے شک بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر جو ہمارے پاس ٹائم ہے یقیناً مختصر ہے، تقریباً 7-8 منٹ کا وقت ہے، اور یہ بھی ہے کہ 7-8 منٹ میں یقیناً حضرت کی زندگی حتی خلاصتاً بھی مشکل ہو جائے گی، لیکن میں یہی سوال کروں گا جو حضرت کی زندگی گزری ہے ان کے جو مہم پہلو ہے، اگر اس پر بھی آج کے دن ایک اشارہ فرمائیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ خوبصورت سوال ہے۔ بہرحال چیدہ میں ایک پہلو مولا کائنات کا، چونکہ آج خوشی کا دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو رسول خدا اور مولا کائنات کے درمیان میں مزاح ہوئی ہے، اپنے مومنین کے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پیغمبر اور میرے مولا کائنات امیر المومنین نے جن کی آج ولادت کا دن ہے وہ مزاح نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کا مزاح ہمارے لیے سیرت کا پہلو ہے کہ ہمیں مزاح کیسے کرنی چاہیے، جو کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کو کم تر ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی کو زیر کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس عنوان سے ہو کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات جو ہے ایک وقت میں ایک ایسا لمحہ تھا کہ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ صحیح۔ تو ایک جو ہے گٹھلی جو ہے کھجور کی مولا کائنات کے پاس موجود تھی، اور ایک گٹھلی جو ہے وہ ایک تھیلی جو ہے وہ کھجور کی رسول پاک کے پاس موجود تھی۔ تو جب وہ دونوں شخصیات، یہ دونوں ہستیاں جو ہے جب کھجور تناول فرما رہی تھی، تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو کھجور تناول فرماتے تھے، وہ جو گٹھلی ہوتی تھی وہ رسول خدا کی گٹھلیوں میں رکھ دیتے تھے۔ جتنی کھجور تناول فرما رہے ہیں وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھلیوں میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب مولا کائنات امیر المومنین کی کھجوریں ختم ہو گئیں تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو بہت زیادہ کھجوریں کھا لی، آپ کے پاس تو گٹھلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مرسل رحمت للعالمین نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، اے علی ٹھیک ہے کہ میں نے زیادہ کھا لی ہے، چونکہ گٹھلیاں میرے سامنے زیادہ ہے، لیکن یا علی جو کھجوریں آپ نے تناول فرمائی وہ تو گٹھلیوں سمیت آپ نے تناول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک مزاح کا پہلو ہے سیرت اہل بیت میں، اور جہاں پر یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو علی کا یتیموں کے حوالے سے زندگی میں ایسا رہا ہے کہ خود روایات میں مسلم ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے جس کے والدین چلے جائیں اور وہ یتیم اپنے آپ کو تنہا اور مفلس جو ہے وہ پائے، تو وہ دعوے سے اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ خود میرے مولا کائنات کا فرمان ہے، یعنی ایک ایسا نام عطا کیا میرے مولا کائنات نے، یتیموں کی ایسی پرورش کرتے تھے، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے، راتوں کو اپنے کندھوں کے اوپر وہ بوجھ لاد کر دروازوں کے اوپر جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ عظمت علی ہے کہ خود جو ہے مولا کائنات کی شہادت جو ہے وہ مسجد کے محراب میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو یتیموں کی آہ و بکا کا جو منظر تاریخ نے بیان کیا ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں گزری ہے جس کے لیے یتیموں نے اتنی آہ و بکا کی ہو کہ اپنے حصے کے دودھ لے کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا علی آپ کی ذات ہمیں چاہیے، نہ کہ یہ دودھ ہمارے لیے آپ کی ذات کے بغیر یہ دودھ بے معنی لگ رہا ہے، اس کی کوئی چاشنی، اس کی جو ہے وہ کوئی لذت ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات مقدس جو ہے وہ موجود نہیں ہو۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے اصحاب کے حوالے سے، جن کو دنیا صحابہ مانتی ہے، تو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے لولا علی ہلاک عمر، کہ خود عمر کہتا ہے کہ اگر علی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ علم علی تھا، یہ علم علی تھا، یہ صداقت علی تھی، یہ شرافت علی تھی، یہ قذابت علی تھی، یہ مقام علی تھا کہ جس کا جو ہے وہ تمام لوگ بھی مجبور تھے عظمت علی کو ماننے کے لیے کہ بغیر علی کے اصلاً جو ہے وہ چارہ ہی نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے آخری نقطہ، اور اس دامن وقت میں غربت موجود ہے، اور جتنا بھی بیان کیا جائے زبان معطر ہوتی ہے، صرف آخری جملہ میں ایک پہلو جو ہے مولا کی شادی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فریقین میں یہ جملہ موجود ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب یہودی کے باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں مزدوری کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے، ورزی کیا کرتے تھے، تو ہر بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے پاس جایا کرتا تھا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ رشتہ مانگا کرتا تھا۔ تاریخ نے یہ مسلم لکھا ہے کہ جو بندہ بھی جاتا تھا رسول کے چہرے کے اوپر زردی طاری ہو جاتی تھی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور رسول پاک جو ہے وہ اپنا چہرہ مقدس منہ جو ہے وہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اور یہ تاریخ نے مسلم لکھا ہے کہ علی کو شادی کی طرف متوجہ کرنے والے یہ اصحاب ثلاثہ تھے۔
اور یہ جو ہے علی کے پاس گئے. اب یہ گئے کیوں ہے؟ صاحب کتاب نے لکھا، اہل سنت کی جو ہے کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے گئے، ان کو علی سے جو ہے، ان اصحاب کو جو ہے علی سے کوئی اتنی خاص محبت نہیں تھی، بلکہ تھک گئے تھے کہ عرب کے اتنے بڑے بڑے تاجر مالدار رسول کے پاس گئے ہیں، جن کا نام ہے، جن کی شہرت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہیں، تمام وہ وسائل مادی موجود ہیں، عزت، تمام چیزیں موجود، اس کے باوجود رسول نہیں دے رہے ہیں. تو کیوں نہ کہ علی کے مقام کو کم کیا جائے اور علی کو بھی رسول کے پاس بھیجا جائے، اور رسول جو ہے علی کے لیے بھی منع کر دیں گے. تو گویا یہ تینوں کے تینوں جب مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت علی کے پاؤں جو ہے وہ مٹی میں لت پت تھے اور گارا گوند رہے تھے، مٹی گوند رہے تھے. تو اس وقت یہ تینوں جا کر کہتے یا علی، کیا آپ نہیں چاہتے آپ رسول سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے جائیں؟ تو یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ میرا مولا کائنات، میرا مولا علی جو مومنوں کے امیر ہیں، ان کے چہرے کے اوپر تبسم اور خوشی آئی، اور علی کی ذات مقدس اسی حالت میں، نہ انہوں نے پاؤں دھوئے، نہ انہوں نے ہاتھ دھوئے، اسی حالت میں دوڑتے ہوئے دروازہ رسالت پہ پہنچے. اب جو خوبصورتی اور میرے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا پہنچانے والا جو جملہ ہے، اب علی جیسے دروازہ رسالت پہ پہنچے، اب دروازہ جیسے ہی کھولا، دکر بات کیا، سلام کیا، رسول نے جواب دیا. اب جیسے مولا کائنات کھڑے میں جو کتاب کے الفاظ ہیں وہی میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں لطف لے سکوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مومنین اور آپ بھی. اب جیسے ہی مولا کائنات سامنے پہنچے تو ادھر سے رسول مسکرا رہے ہیں، ادھر سے علی مسکرا رہے ہیں. اسی مسکراہٹ کے لمحے کے دوران میں میرے رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی، جو میں سوچ رہا ہوں کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جو میں سوچ رہا ہوں کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے؟ اب مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں. پھر آگے پیغمبر کہتے ہیں یا علی، جو میں چاہتا ہوں کیا تو بھی وہی چاہتا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، جو آپ چاہتے ہیں میں علی بھی وہی چاہتا ہوں. اب آگے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، جو تو چاہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ چاہت کا خوبصورت منظر. اب علی جو ہے آئے رسول کے پاس بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، حیا کے ساتھ سر جھکایا ہوا ہے، حیا کی پلکیں جھکائی بھی ہے مولا کائنات نے. اب میرے رسول فرماتے ہیں یا علی، جو میں چاہتا ہوں، جو تو چاہتا ہے، اللہ بھی وہی چاہتا ہے. کیا ہم یہ دیکھ لیں کہ زہرا کیا چاہتی ہے؟ اب یہاں پر میں میرے پیغمبر نے خوبصورت سیرت کا نقطہ اور اطاعت کا پہلو ایک متوجہ کیا ہے کہ اے لوگوں، جہاں پر تمہارے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں، ان کا حق شرعی جو ہے وہ تلف نہ کرو، ان کا حق دو. اگر کائنات کا مرسل رحمت للعالمین نبی جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اس رشتہ ازدواج کے لیے گو کہ جس کا کفو ہی علی ہے، جس کا انتخاب ہی اللہ نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی میرا پیغمبر دروازے زہرا پہ جا کے سوال کرتا ہے اے فاطمہ، جو میں رسول چاہتا ہوں علی بھی وہی چاہتا ہے، اللہ بھی وہی چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. اب یہاں پہ میری پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بابا، جو اللہ چاہتا ہے، جو مصطفیٰ چاہتا ہے، جو علی چاہتا ہے، میں زہرا بھی وہی چاہتی ہوں. اور میرے رسول جو ہے چلتے چلتے مولا کائنات کے پاس ہے. بس آخری جملہ اور اختتام نتیجہ دعا کی طرف جا رہا ہوں. اب رسول جو ہے مولا کائنات کے پاس ہے، کہتے یا علی، تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے، ازدواج کرنے کے لیے کوئی مال و ثروت تو ہے نہیں، کیا کرو گے؟ تو اس وقت علی مولا خاموش رہے. رسول خدا نے کہا کہ اے علی، سواری جو گھوڑا تیرے پاس موجود ہے، تو جنگجو ہے، جنگ کے لیے گھوڑا تیری ضرورت ہے، تلوار تیری ضرورت ہے. یہ جو زرہ ہے یہ تجھ جیسے بہادر علی کو زیب نہیں دیتا. یہ جی اللہ آپ کے توفیقات خیر میں قبلہ اضافہ فرمائے. وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آج کے اس مقدس دن میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.